عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are fine and doing well. Students, today we are going to discuss lesson number 10, Modern Inventions. This unit has been taken from grade 6 English book published by Punjab Textbook Board Lahore. Students, we are living in a technological era. In this era, we have seen so many technological advancements. Have you ever noticed how this modern technology and gadgets have evolved from their initial stage to their present form? Technology has brought a great revolution, thus turned everything from mechanical to electrical. Televisions, computers, smartphones, and all other electronic devices are upgrading the living standards of human beings. Today, we are going to study modern inventions which are helping human beings in every field of life. We will study how scientists have invented these devices and now they are transforming them into most updated versions. Now we can easily use these modern inventions in much cheaper and accessible form. Students, these modern inventions are helping human beings in every aspect. We can use them for our own benefit. So let's translate this chapter and study what are these modern inventions and how human beings are using them. Let's have a look at pre-reading questions. Have you ever imagined what life was like 100 years back? Students, کیا آپ نے کبھی سوچا ہے، امیجن کیا ہے what life was like کہ زندگی کیسی ہوا کرتی تھی 100 years back 100 سال پہلے؟ بچوں، آپ نے کیا کبھی اس بارے میں سوچا کہ زندگی 100 سال پہلے کیسے ہوا کرتی تھی؟ 1 سینچری پہلے. Now we are living in 21st century. So what life was like about in 20th century? تو بہت سی چیزیں جو آج آپ دیکھ رہے ہیں اپنی جدید ترین حالت میں، یہ ایسی نہیں تھیں۔ 20th century میں ان تمام چیزوں کے، ان ماڈرن گیجٹس کے جو آج آپ کے پاس موجود ہیں، سیل فون، کمپیوٹرز، ٹیلی ویژن اور اس طرح کے دیگر جدید مشینری، بچوں یہ ان چیزوں کا بننے کا آغاز ہو رہا تھا 20ویں صدی میں۔ یہ چیزیں کس طرح وجود میں آئیں، ان کو بنانے والے موجد کون تھے اور کس طرح سے انہوں نے ان چیزوں کا ارتقاء کیا، ان کی پہلی حالت سے ان کو پریزنٹ فارم میں جو ان کی جدید حالت ہے اس میں کس طرح سے یہ لے کر آئے، ان تمام باتوں کو ہم آج اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ اس بارے میں سوچنا چاہیں کہ لائف 100 ایئرز بیک کیسی تھی، تو آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں کہ 100 years back, life was not that much easier the way it is now because these modern inventions have made our task more easier. 100 سال پہلے چیزیں سب میکینیکل تھیں، ہاتھوں سے کرنے والی تھی، کسی چیز کی مشینری موجود نہیں تھی، اور جو مشینیں ایجاد ہو رہی تھیں وہ اپنی ابتدائی حالت میں موجود تھیں، انیشیل سٹیجز پہ تھیں، اس لیے ان کا استعمال اتنا آسان نہیں تھا۔ نمبر 2، you often hear your grandparents saying life was simple in the past. Why do they say so?
بچوں آپ نے اپنے گرینڈ پیرنٹس، اپنے نانا ابو، نانی امی، دادا ابا اور دادی امی، ان لوگوں سے سنا ہوگا کہ پچھلے زمانے میں، گزرے ہوئے زمانوں میں، جن زمانوں میں ان کی جوانی کا دور تھا، دے ور ینگ، اس ٹائم پہ بچوں لائف واز سمپل ان دا پاسٹ. وہ ایسا کیوں کہا کرتے تھے؟ بچوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ماڈرن انوینشنز نے انسان کی زندگی کو بہت آسان ترین بنا دیا ہے، مگر چونکہ یہ مشینیں ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے انسان نے ڈیفرنٹ پروگرامز ترتیب دیے ہیں. ان کے پرزے ہوتے ہیں، ان کی ایک پروگرامنگ ہوتی ہے، ایک ترتیب پہ چلنا ہوتا ہے. اگر ان تمام پروسیسز میں کوئی بھی مسٹیک ہو جائے، ان کے پارٹس میں یا ان مشینریز کے پروگرام میں کوئی مسٹیک ہو جائے تو یہ بڑی تباہی کا سبب بن سکتی ہیں. تو جس طرح یہ مشینیں انسان کے آسانی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، بالکل اسی طرح ان میں آئی چھوٹی سی رکاوٹ یا چھوٹی سی غلطی یہ بڑی تباہی کا سبب بن سکتی ہے. اور جتنا یہ آپ کی آسانی کے لیے جدید بنتی جا رہی ہیں، اتنا ہی یہ آپ کو مشکل میں بھی ڈالتی جا رہی ہیں. بچوں ایسا کیوں ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا؟ پچھلے زمانے میں زندگیاں آسان اس صورت میں تھی کہ ہر کام انسان اپنے ہاتھ سے کرتا تھا اور اس کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کرتا تھا. موجودہ دور میں ان جدید ایجادات نے انسانی کام تو آسان کر دیے ہیں، مگر تمام کام مشینی ہو گئے ہیں. اس لیے اب انسان ان کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا. جو کام جیسا مشین بنا دے وہ اس کو ویسا ہی ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. اس لیے انسان اپنی مرضی سے اس کے پروگرامز تبدیل نہیں کر سکتا، اور ایسا کرنے کے لیے اس کو دوسری مشینری کی ضرورت پڑے گی. یہ چیزیں نہ صرف کاسٹلی ہوتی ہیں، مہنگی ہوتی ہیں، بلکہ ان کا استعمال بھی سب کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا. اس کے سیکھنے کے لیے، مشینوں کے استعمال اور ان ایجادات کو سیکھنے کے لیے آپ کو اسپیشل ٹریننگ لینی پڑتی ہے، لرننگ کرنی پڑتی ہے آپ کو. تو جیسے جیسے اس کی آسانیاں، ویسے ویسے اس کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. اسمارٹ فونز کی بات کی جائے تو جہاں آپ اپنا ڈیٹا رکھ سکتے ہیں، پکچرز رکھ سکتے ہیں، وہیں آپ کو اس کے بہت سے خدشات ہیں، کیونکہ آپ کی ساری پرسنل انفارمیشن ایک چھوٹے سے موبائل فون میں سیو ہو جاتی ہے. اگر اللہ نہ کرے لیکن آپ کا موبائل فون چوری ہو جاتا ہے تو آپ کی ساری انفارمیشن لیک ہو جائے گی. سو اس طرح سے لائف کمپلیکیٹڈ بھی ہو گئی ہے ان مشینریز کے آنے سے. So these were pre-reading questions and we discussed them in detail. You can have your own opinion. بچوں آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے اس بارے میں، آپ جو سوچتے ہیں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. So let's begin the translation of this chapter. بچوں آپ اس چیپٹر کا ترجمہ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، اس کی ریڈنگ کرتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں. So the modern age is the age of science and technology. بچوں ماڈرن ایج کون سی ہے؟ جس میں ہم رہ رہے ہیں. جدید دور، آج کا دور جو ہے جدید دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہم اپنی پریزنٹ ایج کو، آج کی ایج کو کیا کہتے ہیں؟ دس ماڈرن ایج، یہ جدید دور، از دا ایج آف سائنس کے دور، اینڈ ٹیکنالوجی، اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. ان ایوری واک آف لائف. بچوں یہ واک آف لائف، یہ جو ہمارے پاس یہاں فریز ہے، اس کا مطلب ہے زندگی کے ہر میدان. اس واک کا مطلب آپ نے وہ نہیں سمجھنا جس طرح ہم واک کرتے ہیں، چہل قدمی کرتے ہیں، یہ وہ واک نہیں ہے. واک آف لائف یہ ایک پورا فریز ہے جس کا مطلب ہے زندگی کے ہر میدان میں یا ہر شعبے میں. ان ایوری واک آف لائف وی ڈپینڈ آن سائنس. زندگی کے ہر شعبے میں ہم سائنس پہ انحصار کرتے ہیں. وی آر ڈپینڈنٹ. ڈپینڈ کا مطلب ہوتا ہے انحصار کرنا، کسی اور کے اوپر آپ ڈپینڈنٹ ہو، اس بندے پہ انحصار کریں یا کسی چیز پہ انحصار کریں، آپ اس کے بغیر آپ چل نہ سکیں. سائنس ہیز گیون us a lot of comforts. سائنس نے ہمیں بہت سی آسانیاں دی ہیں. سائنس کیا ہے بچوں؟ سائنس ہمارے پاس ایسی فیلڈ ہے جس میں ہم ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، جس میں ہم بہت سارے تجربات سے گزرتے ہیں، مشاہدات کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم مختلف چیزیں انوینٹ کرتے ہیں، کریٹ کرتے ہیں، بناتے ہیں جو انسان کی سہولت کے لیے استعمال ہوتی ہیں. سو سائنس ایسی فیلڈ ہے جس نے ہمیں بہت سی آسانیاں دی ہیں. کس طرح آسانیاں دی ہیں؟ یہ جدید ایجادات کر کے.
نئی نئی چیزیں بنا کے، انسان کی آسانی کے لیے چیزیں بنا کے اس نے ہمیں بہت سے آرام مہیا کیے ہیں، بہت سی سہولت پیدا کی ہے ہمارے لیے، بہت آسانیاں پیدا کی ہیں. Science has shortened the distances and has lengthened the span of life. بچوں سائنس نے کیا کیا ہے، اس نے ہمارے فاصلے کم کر دیے ہیں. اینڈ lengthened the span of life. بچوں span کہتے ہیں مدت کو، زندگی کی مدت کو بڑھا دیا ہے. It has done two things: shortened the distances، فاصلوں کو کم کر دیا ہے، and lengthened the span of life، اور زندگی کی مدت کو بڑھا دیا ہے. بچوں آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ ایسا ہے؟ شارٹن دا ڈسٹینسز، یہ جو آج آپ کے پاس گیجٹس اویلیبل ہیں، اسمارٹ فونس، کمپیوٹر، انٹرنیٹ ٹیکنالوجی، جو سب سائنس نے پیدا کی ہے، سائنس نے کریٹ کیے ہیں یہ چیزیں ود ایکسپیریمنٹیشن، ود ڈفرینٹ ایلیمنٹس، ود ڈفرینٹ سبسٹانسز. سائنس میں موجود سائنٹسٹ نے یہ تمام ایکسپیریمنٹیشن کر کے جو چیزیں ایجاد کی ہیں، اس کی وجہ سے دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی. آج ہم یہاں بیٹھے اپنے ملک میں باہر کسی بھی ملک میں موجود اپنے ریلیٹیو سے کنیکٹ کر سکتے ہیں ود ان 2 منٹس، ود ان 2 سیکنڈز ایون، کیونکہ سائنس نے فاصلے کم کر دیے ہیں، انٹرنیٹ نے فاصلے کم کر دیے ہیں. ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے میلوں دور کسی اور انسان سے فوری طور پہ بات کر سکتے ہیں، اس کو اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. تو فاصلے کم ہو گئے. اینڈ lengthen the span of life، اور زندگی کی مدت کیسے بڑھ گئی بچوں؟ اس کا مطلب زندگی بڑھنا نہیں ہے، زندگی کی مدت بڑھنا. کیونکہ ڈیزیزز کنٹرول اگر آپ دیکھیں، جب بھی کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، آج سائنس، میڈیکل سائنس کے پاس اس کا علاج موجود ہے، کیونکہ اس پہ مشاہدات ہوئے ہیں اور صدیوں سے علاج دریافت کرنے کے لیے سائنٹسٹ نے انتہائی جد و جہد کی ہے. تو بچوں آپ نے دیکھا کہ اسپین آف لائف کس طرح سے سائنس نے بڑھا دیا ہے کہ ڈیزیزز کو ہم کیور کر سکتے ہیں، ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں بیماریوں کو. جبکہ پچھلے دور میں جو گزشتہ دور گزرے ہیں اس میں ہمارے پاس بیماریوں کے علاج موجود نہیں تھے، اور اس کی وجہ سے لوگ جلدی اس دنیا سے رخصت ہو جایا کرتے تھے. مگر سائنس میں ڈیزیز کے علاج اور ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ سے ڈسٹینسز شارٹ ہو گئے ہیں، اسپین آف لائف بڑھ گئے ہیں. سائنٹسٹ ہیو انوینٹڈ مینی تھنگس ٹو امپروو ہیومن لائف. سائنٹسٹ بچوں جو سائنسی تجربے کرتے ہیں لوگ، سائنسدانوں نے کیا کیا ہے؟ انسانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، امپروو کا مطلب ہوتا ہے بہتر بنانا، انسانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت سی چیزیں ایجاد کی ہیں. سائنسدانوں نے انسانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت سی چیزیں ایجاد کی ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا موسٹ ماڈرن انوینشنز وچ ہیو چینجڈ آور لائف سو مچ. چلیں بات کرتے ہیں بہت جدید قسم کی جو ہمارے پاس ایجادات ہیں ان کے بارے میں، جنہوں نے ہماری زندگیوں کو بہت زیادہ یکسر بدل کر رکھ دیا ہے. بچوں اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے، آئیں ہم ان نہایت جدید ایجادات کے بارے میں بات کرتے ہیں جنہوں نے ہماری زندگیوں کو بہت زیادہ تبدیل کر دیا ہے. موسٹ ماڈرن انوینشنز نہایت جدید ایجادات ہیں، یعنی جو پریزنٹ ڈے کی ہمارے پاس انوینشنز ہیں 21 سینچری میں جن کو ہم یوز کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی ڈیولپمنٹ ہوئی، کس طرح ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوئی، اور آج پریزنٹ فارم میں ہی ہمارے پاس کیسے موجود ہیں. So let's see this question: what other words can be used for invention? بچوں سائڈ باکس کوشچن بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، یہ آپ کی کریٹیو امیجنیشن کو بلڈ کرتے ہیں، سو آپ کو ان کو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. انوینشن کے لیے اور کیا ورڈز ہیں جو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں؟ بچوں انوینٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے ایجاد کرنا. سو جیسے کریٹ ورڈ ہے، کریٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ بنانا، کچھ ایجاد کرنا. سو انوینشن کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں کریشن اور کنٹریونس. یہ دو ورڈ ہیں جو ہم انوینشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں. You can search for other words as well in dictionary. Here I am writing contrivance and creation. So these are the two words which you can use for invention, to invent something. Okay students, so let's move forward and read the other paragraph. So the first invention is television. بچوں ٹیلی ویژن یعنی جس کو ہم ٹی وی کہتے ہیں، ٹی وی بیسیکلی شارٹ فارم ہے ٹیلی ویژن کی.
T from tally and V from vision. Television was invented by a single inventor. Wasn't invented. बच्चों टेलीविज़न किसी एक मौजूद ने इजाद नहीं किया. टेलीविज़न का कोई एक मौजूद नहीं है, एक इजाद करने वाला नहीं है. बहुत सी मॉडर्न इन्वेंशंस जो आज हमारी जिस फॉर्म में मौजूद हैं उनको किसी एक शख्स ने तैयार नहीं किया, बल्कि मुख्तलिफ़ साइंसदानों ने जो इवन मुख्तलिफ़ जगहों पे रहते हैं, दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पे रहते हैं, उन्होंने मिल के तैयार किया. कुछ साइंसदान अपने इलाकों में अपनी कंट्री में एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं और कुछ दूसरी कंट्रीज़ में. दैन उनकी एक्सपेरिमेंटेशन और उनकी जो एनालिसिस है उसको मज़ीद आगे प्रोसीड किया जाता है और चीज़ें अपनी प्रेजेंट फॉर्म में आ जाती हैं. इसी तरह ये कह रहे हैं टेलीविज़न किसी एक मौजूद ने इजाद नहीं किया. बच्चों मौजूद कहते हैं इजाद करने वाले को, द इन्वेंटर, द साइंटिस्ट हु इन्वेंट समथिंग. Many people had contributed towards development of TV. बहुत सारे लोगों ने अपना हिस्सा डाला है, बहुत सारे लोगों ने टेलीविज़न की तैयारी में, इसके इर्तिका में अपना हिस्सा डाला है. तो हम इस लाइन को ट्रांसलेट करेंगे. मैनी पीपल, बहुत से लोगों ने, हैड कंट्रीब्यूटेड, अपना किरदार अदा किया है, टूवर्ड्स डेवलपमेंट, तश्कील में, ऑफ TV. बहुत से लोगों ने टेलीविज़न की तश्कील में, की तैयारी में अपना किरदार अदा किया है, अपना हिस्सा डाला है. किस तरह से? किसी एक टाइम पे, किसी एक टाइम पीरियड में, एक सेंचुरी में किसी एक शख्स ने अपनी कंट्री में कोई एक्सपेरिमेंट्स किए और उससे उसने टेलीविज़न का एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया. किसी दूसरी कंट्री में किसी और शख्स ने क्रिएट किया. उनके बाद आने वाली नस्लों ने उनके काम को आगे बढ़ाया और टेलीविज़न की एक नई फॉर्म इजाद की. उनके बाद आने वाली नस्लों ने मज़ीद उसको आगे लेके चले और इसकी और अच्छी शक्ल बनाई. सो करते करते आज प्रेजेंट फॉर्म में 21st सेंचुरी में टेलीविज़न हमारे पास बहुत ही स्मार्ट सा और एक दीवार पे अच्छे से आ जाने वाली LCD और LED की फॉर्म में मौजूद है. सो ये इसकी प्रेजेंट फॉर्म है बच्चों. लेकिन इसकी स्टार्टिंग फॉर्म, इनिशियल स्टेज ऐसी नहीं थी बिल्कुल भी. ये एक बहुत बड़ी और हैवी मशीनरी लगता था, ऐसे कोई डब्बे की शक्ल में था टेलीविज़न, और मोटा सा और बड़ा सा लगता था. बट इसकी प्रेजेंट फॉर्म आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्लिम, स्मार्ट और थिन सी है. तो ये ऐसे किस हालत में मौजूद आया है? बहुत सारे प्रोसेस से गुज़र के, बहुत सारे ईयर्स गुजार के टेलीविज़न अपनी इस फॉर्म में आया है. बट द क्रेडिट for being the inventor goes to two different people in two different places. तो बच्चों इसका क्रेडिट, इसका सेहरा जाता है for being the inventor, इसके मौजूद बनने का सेहरा जाता है दो मुख्तलिफ लोगों को जो कि दो मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं. क्रेडिट कहते हैं बच्चों सेहरा को. इसका सेहरा यानी जिसके सर हम ये नाम डाल सकें, इसका सेहरा जाता है दो मुख्तलिफ लोगों को जो कि दो मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं. नंबर 1 इज़ फ़िलो टेलर फ्रांसवर्थ. पहला बंदा है जिसका नाम है फ़िलो टेलर फ्रांसवर्थ, फ्रॉम द स्टेट ऑफ उथा. बच्चों उथा की स्टेट, उथा की रियासत से जो बंदा है जिसका नाम फ़िलो टेलर फ्रांसवर्थ है. नंबर 1 ये. नंबर 2 कौन था? व्लादिमीर कोस्माज़ोवोरिकिन, अ रशियन बोर्न अमेरिकन इन्वेंटर, जो रशिया में पैदा हुआ लेकिन अमेरिका में उसने काम किया, इसलिए हम उसको कहने में अमेरिकन मौजूद है, अमेरिकन इन्वेंटर है. रशियन बॉर्न इसलिए लिखा है क्योंकि वो पैदा रशिया में हुआ. तो जब हम किसी साइंटिस्ट का जिक्र करते हैं तो हम बताते हैं कि वो कहाँ पैदा हुआ और उसने काम कहाँ पे किया. स्टूडेंट्स इसकी ट्रांसलेशन हम यूँ करेंगे. रियासत यूटा का फ़िलो टेलर फ्रांसवर्थ और रूस में पैदा होने वाला एक अमरीकी व्लादिमीर कोस्माज़ोविकिन, इन दो लोगों को इसका सेहरा जाता है. ये पहले हमने लाइन डिस्कस कर ली है. लेकिन मौजूद होने का सेहरा दो मुख्तलिफ़ जगहों के मुख्तलिफ़ लोगों को जाता है. देन वी हैव अ कोलन. रियासत यूटा का फ़िलो टेलर फ्रांसवर्थ और रूस में पैदा होने वाला एक अमरीकी व्लादिमीर कोस्माज़ोविकिन. ये हमने इनके दोनों नाम आगे डिस्कस कर लिए हैं. ओके, लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड.
Philo Taylor Farnsworth was just 14 years old high school student when he came up with the idea that an electron beam could scan pictures back and forth and transmit them to remote screens. Student, first of all, you have to see that this is a whole sentence starting from this line and ending here. In English, some sentences are too much long that they make a paragraph. बच्चों ये पूरा एक सेंटेंस है और अंग्रेज़ी ज़ुबान में हमारे पास इतने बड़े सेंटेंस भी होते हैं जिससे पूरा एक पैराग्राफ बन जाता है, जैसे कि ये सेंटेंस भी आप देखें। ऐसे पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन करते हुए हमें हर लफ्ज़ का अलहदा से तर्जुमा करके उनको साथ मिला के इस तरतीब से लगाना चाहिए कि हमारे पूरे जुमले में कोई भी गड़बड़ ना आए। Philo Taylor Farnsworth was just 14 years old high school student. Philo Taylor Farnsworth महज, just का मतलब महज, 14 years old, महज 14 साल का बच्चा था। 14 years old high school student, महज 14 साल का स्कूल जाता बच्चा था। When he came up with the idea, जब उसे ये ख़याल आया that an electron beam, बच्चों electron beam होती है इलेक्ट्रॉन की शुआ, इलेक्ट्रॉन यानी बरकिया जिसमें से करंट गुजरता है। तो इलेक्ट्रॉन की शुआ जो है उसको क्या ख्याल आया कि एक इलेक्ट्रॉन की शुआ कुड स्कैन पिक्चर्स, इलेक्ट्रॉन की शुआ तस्वीरों को स्कैन कर सकती है, उनको पढ़ सकती है या उनको पूरी तरह से देख सकती है कि किस तरह से वो तस्वीरें बैक एंड फोर्थ पूरी तरह से नज़र आ सकती हैं, आगे और पीछे से, एंड ट्रांसमिट और आगे मुंतकिल कर सकती हैं टू रिमोट स्क्रीन। किस तरह इलेक्ट्रॉन की शुआ तस्वीरों को मुकम्मल तौर पर स्कैन कर सकती है और आगे और पीछे से, और उसको रिमोट स्क्रीन पे दूर की जो स्क्रीन है उधर तक ट्रांसमिट कर सकती हैं, मुंतकिल कर सकती हैं। बच्चों अब हम इसका वर्ड टू वर्ड तर्जुमे को एक साथ मिला लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या इसका एक्चुअल ट्रांसलेशन किस तरह से है। Philo Taylor Farnsworth was just 14 years old high school student when he came up with the idea that an electron beam could scan pictures back and forth and transmit them to remote screens. जब फ़ीलो टेलर फ्रांसवर्थ हाई स्कूल का महज 14 साला तालिब इल्म था तो इसके जहन में ये ख़याल आया कि इलेक्ट्रॉन शुआ तस्वीर को आगे पीछे स्कैन कर सकती है और इसे दूर दराज की स्क्रीनों पर नशर कर सकती है। बच्चों ये दूर दराज की स्क्रीनों यानी रिमोट स्क्रीन का मतलब होता है जो ऐसी स्क्रीन जो दूर लगाई गई हो। तो उसने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने इलेक्ट्रॉन बीम एक साइड पे रखी और उसके आगे उसने कुछ पिक्चर्स रखी जिनको वो बीम स्कैन करते हुए दूर पड़ी स्क्रीन के ऊपर पूरी तरह से दिखा रही थी। तो इसका मतलब कि उसने एक टेलीविज़न इन्वेंट किया इस तरह से। इन अदर वर्ड्स ही थॉट अप अ टेलीविज़न, दूसरे लफ्ज़ों में उसे एक टीवी का ख़्याल आया, उसे एक टेलीविज़न का ख़्याल आया। ये सारा ख़्याल जो उसने बनाया कि किस तरह एक इलेक्ट्रॉन की शुआ तस्वीरों को आगे पीछे से स्कैन करते हुए दूर पड़ी स्क्रीन पर उतार सकती है, नशर कर सकती है, ये ख़्याल उसको एक टेलीविज़न का आया क्योंकि टेलीविज़न इस बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है। नंबर 2, व्लादिमीर कोस्माज़ोवोरिकिन, ये साइंटिस्ट जो दूसरा साइंटिस्ट था अमेरिकन इन्वेंटर इज़ यूजुअली क्रेडिटेड एज बीइंग द फादर ऑफ मॉडर्न टेलीविज़न। अब इसको हम क्या कहते हैं, व्लादिमीर ज़ोरिकिन को हम कहते हैं आम तौर पर जदीद टेलीविज़न का बानी। व्लादिमीर ज़ोरिकिन को आम तौर पर जदीद टेलीविज़न का बानी समझा जाता है। फादर कहते हैं बानी जो चीज़ को दरियाफ्त करता है और बनाता है। मॉडर्न टेलीविज़न जो टेलीविज़न आज जिस फॉर्म में मौजूद है स्लिम एंड स्मार्ट, इस फॉर्म में हमें किसने बना के दिया, व्लादिमीर कोस्मा ने। दिस वॉज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग ट्यूब वॉज फर्स्ट अप्लाइड बाई हिम इन 1923। और हम उसको मौजूदा दौर के जदीद टेलीविज़न का बानी क्यों कहते हैं, ऐसा इसलिए है कि इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग ट्यूब का पहली मर्तबा इतलाक़ इसने 1923 में किया था। इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग ट्यूब जो पिछली दफ़ा हमने अभी पढ़ा कि किसने बनाई, पहली दफ़ा बनाई वो फ़ीलो टेलर फ्रांसवर्थ ने।
اس کا اطلاق، اس کو یوز، اس کو اپلائی، اس کا فرسٹ ٹائم یوز کس نے کیا؟ یہ ولادیمر کوسما نے کیا ان 1923 1923 میں. بچوں اپلائڈ کا مطلب ہوتا ہے اطلاق کرنا، یوز کرنا کسی چیز کو. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ٹیوب کا پہلی دفعہ اطلاق ولادیمر کوسما زوورکن نے کیا 1923 میں. اس لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ فادر آف ماڈرن ٹیلی ویژن، جدید دور کا بانی کہتے ہیں، جدید دور کے ٹی وی کا بانی کہتے ہیں. فیلو ٹیلر فرانسورتھ ڈڈ ناٹ الاؤ ٹیلی ویژن ریویوئنگ ان ہز ہوم. ہی سیڈ دیر واز نتھنگ گڈ آن اٹ. بچوں اب یہاں ایک کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ ہے، ایک مختلف بات ہے، وہ یہ کہ فیلو ٹیلر فرانسورتھ جس نے الیکٹران بیم سے اسکیننگ کا پروسیس شیئر کیا، بتایا، ایکسپیریمنٹ کیا، اس نے کبھی بھی اجازت نہیں دی ٹیلی ویژن کی اپنے گھر میں. اس نے ٹی وی دیکھنے کی اجازت کبھی بھی اپنے گھر میں نہیں دی. کیوں؟ ہی سیڈ دیٹ دیر واز نتھنگ گڈ آن اٹ. اس نے کہا کہ اس میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے. بچوں یہاں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جس نے ٹی وی سب سے پہلے بنایا، الیکٹران بیم کا ایکسپیریمنٹ کیا، وہ سائنٹسٹ نے اپنے گھر میں ٹی وی دیکھنے کی اجازت نہیں دی اور کہا کہ اس میں کچھ خاص اچھا نہیں ہے. فیلو ٹیلر فرانسورتھ ڈڈ ناٹ الاؤ ٹیلی ویژن ویوئنگ ان ہز ہوم. فیلو ٹیلر فرانسورتھ نے اپنے گھر میں ٹی وی دیکھنے کی اجازت نہیں دی. اس نے کہا کہ اس میں کچھ اچھا نہیں. ایسا اس نے کیوں کہا ہوگا؟ پھر وہی بات جو ہم نے اسٹارٹ میں کی تھی کہ لائف ان دی پاسٹ واز سمپل. ماڈرن دور میں جیسے جیسے چیزیں ہماری آسانی کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، ویسے ویسے ان کا زیادہ استعمال، ایکسیس یوز جو ہے وہ ہمارے لیے تکلیف کا اور ڈسٹرکشن کا باعث بھی بن سکتا ہے. اب آج کے دور میں بچے یا ایڈلٹس ٹی وی زیادہ دیکھیں گے تو ان کو اس کی ایڈکشن ہو جائے گی، اس کی عادت ہو جائے گی. اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ان اپنا زیادہ ٹائم، اپنے اسٹڈی کا ٹائم ٹی وی کو دینے لگ جائیں گے اور وہ اس کے عادی ہو جائیں گے. وہ چاہیں گے کہ ہم ہر وقت ٹیلی ویژن دیکھیں. اس بات کے پیش نظر فیلو ٹیلر نے اپنے گھر میں ٹیلی ویژن کی اجازت نہیں دی. What was Philo Taylor Farnsworth's opinion about watching TV? Do you agree with him? فیلو ٹیلر فرانسورتھ کی کیا رائے تھی ٹی وی کے بارے میں؟ کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ بچوں یہاں پہ آپ نے اب دیکھا کہ یہ سوال آپ کے اپنے اوپینین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آئی تھنک اس کا آنسر زیادہ اپروپریٹ یہ کہ اگر آپ کسی چیز کو ایکسیس میں یوز کریں گے، زیادہ یوز کریں گے، تو دین اس کی بات ٹھیک ہے کہ یو شوڈ ناٹ گو فار دیٹ تھنگ. بٹ اگر کسی چیز کو آپ لو لیول پہ یوز کرتے ہیں اور بینیفیشری اسپیکٹ کے لیے یوز کرتے ہیں، اگر آپ اس میں سے فائدہ تلاش کرتے ہیں کہ ٹیلی ویژن آپ اس لیے دیکھیں کہ نیوز سن سکیں، ملکی حالات سے باخبر ہو سکیں یا نیو انفارمیشن لے سکیں، تو پھر آپ کو ٹیلی ویژن دیکھنا چاہیے. ادروائز زیادہ نہیں دیکھنا چاہیے، زیادہ ٹائم اس پہ اسپینڈ نہیں کرنا چاہیے. اپنی اسٹڈیز کو ٹائم دینا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کو اپنے دوسرے جو کام ہیں ان پہ فوکس کرنا چاہیے. So student, this was all about television, the invention of television, how it was invented, who invented it, and how we have got this modern day television, and who was the father of modern day television, and what is your opinion in using excess of television. So you should share that opinion as well. Okay students, this was all about today's class. Do practice this chapter at home. Try to practice the translation, and inshallah we will start the next translation paragraph for computer in next class. Thank you so much. Allah Hafiz. Take care.